اصل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم اس چیز کو اپناتے نہیں ہیں کہ ہم اگر برائی دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ سمجھاؤ، مومنوں کو سمجھانا نفع دیتا ہے، ان کے لیے نفع مند ہے۔ تو اگر برائی کرنے والے کو ہم سمجھائیں نا، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ہمارے سمجھانے کی وجہ سے وہ برائی چھوڑ دے۔ اور حدیث پاک میں تو باقاعدہ اس کے حوالے سے حکم فرمایا گیا نا کہ کیسا انداز اپنایا جائے، کس طرح کا طریقہ کار۔ فرمایا نا کہ اگر تم میں طاقت ہو، کسی برائی کو تم نے دیکھا ہے، اگر تم میں طاقت ہے کہ ہاتھ سے ختم کر سکتے ہو تو ہاتھ سے ختم کرو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر زبان سے طاقت ہے تو پھر زبان سے، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو آخری جو سٹیج ہے وہ کیا ہے، اس کو دل میں برا جانے۔ اس پر نا مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شریف میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80 پر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی، اب فرماتے ہیں ایک دن آپ نا کوفہ کے کسی جگہ پر جا رہے تھے، آپ کا کوفہ سے گزر ہوا، اس جگہ سے گزر ہوا تو اچانک نا ایک جگہ کے اوپر کچھ فساق لوگ، عیاش لوگ جمع تھے، اور کسی آدمی کے گھر میں وہم یشربون الخمر، اور وہ لوگ شراب پی رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک سنگر بھی تھا، گانے والا بھی تھا، اور اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اور اس جگہ کے حوالے سے بھی بعض علماء نے فرمایا کہ زازان اسے کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اس سنگر، اس گانا گانے والے کی آواز کو سنا نا، تو فرمایا کتنی خوبصورت آواز ہے۔ فرمایا لو کان بقراءۃ کتاب اللہ تعالی کان احسن، کاش کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ آواز اتنی خوبصورت آواز والا اللہ کا قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اتنا کہنے کے بعد وجعل رداءہ علی رأسہ، آپ نے اپنی چادر اپنے سر پہ لی اور چلے گئے۔ اور اس شخص کو یہ بات پہنچی، وہ جو سنگر تھا نا، گانا گانے والا تھا، اس کو یہ بات پہنچی کہ ایک شخص یہاں سے گزرا ہے اور اس نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو اس نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے کہ یہ کون تھے، ان کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی، بہت عظیم ترین صحابی تھے، اور انہوں نے ایسا کہا ہے کہ کتنی خوبصورت آواز ہے اس شخص کی، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ آواز، اس آواز سے اللہ کا پاک قرآن پڑھتا۔ اس شخص کے نا سینے میں فدخلت الحیبۃ فی قلبی، اس کے سینے میں حیبت داخل ہوئی، بڑا متاثر ہوا وہ شخص، وہ کھڑا ہوا، اس نے وہ محفل چھوڑ دی اور گانے باجے کے جو آلات ہیں آتا ہے کہ اس کو توڑ دیا، اور روتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے سامنے وہاں حاضر ہوا۔ تو جب وہ حاضر ہوا نا، وہ رو رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کیسا پیارا انداز ہے یار، ایک گناہ گار کو گناہ سے بچا بھی رہے ہیں، اور کتنا عظیم انداز، وہ بھی رو رہا ہے، وہ سنگر بھی رو رہا ہے، وہ گانا گانے والا بھی رو رہا ہے، آپ خود بھی رو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اس کو توبہ کروائی۔ توبہ کروانے کے بعد آتا ہے کہ وہ شخص، اس نے اپنا یہ سارا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا دھندا تھا نا، سارا چھوڑ دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا، علم سیکھتا رہا، علم سیکھتا رہا، سیکھتا رہا، سیکھتا رہا، قرآن کا علم حاصل کرتا رہا، حتی صار اماما فی العلم۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو علم میں امام بنا دیا، کہاں اس کے مزامیر، کہاں وہ گناہ گاری،
اور کہاں وہ گناہ اور کہاں یہ نیکی کی دعوت۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں آپ کہ ہمیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کئی ایسے مواقع ملتے ہیں تو ہم طرح طرح کی باتیں کرنے کے باوجود کاش ہمارا ایک ایسا جملہ ہم کہہ دیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کہ جو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے اس کے دل کو اس جملے کی وجہ سے چوٹ لگ جائے اور وہ گناہ چھوڑ دے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اگر ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتے، زبان کے ذریعے نہیں روک سکتے، اس کی غیر موجودگی میں دعا تو کر سکتے ہیں کہ مالک و مولا اس ہمارے مسلمان بھائی کو گناہوں سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ صحابہ کا کیسا مبارک انداز ہوا کرتا تھا، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہمارا اونا بچھونا صبح و شام دن رات کاش کہ ایسا ہو جائے، ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اور یہ وہ میرے لیے سنت فرماتے ہیں نا کہ ایسا انداز ہو جائے کہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا آقا چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے